الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ کلاس میں جمعے کے حوالے سے ایک تو خطبے کے دوران ہی 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنا، اس کا مسئلہ گزر چکا تھا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت بھی بندے کو تحیۃ المسجد کر لینی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا تھا۔ آج ہم حدیث نمبر 451 پڑھیں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الجمعۃ سورۃ الجمعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ والمنافقین اور سورۃ المنافقین پڑھا کرتے تھے۔ رواہ مسلم، یہ روایت امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ یعنی جمعے کے دن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کراتے تو اس میں سورۃ الجمعہ اور سورہ المنافقون، یہ 2 صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور ان 2 صورتوں کے ساتھ جماعت کرواتے ہوتے تھے۔ اگلی حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے کہ کان یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور اس کے ساتھ جمعے کی نماز دونوں میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اب دونوں روایتوں میں جمع بالکل ممکن ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سورۃ الجمعہ اور سورہ منافقون یہ پڑھا کرتے، اور نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سورۃ الاعلی اور اس کے ساتھ سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ تطبیق ممکن ہے، کبھی اللہ کے نبی نے یہ والی 2 صورتیں پڑھ لی اور کبھی دوسری والی پڑھ لی، لہٰذا دونوں مسنون ہیں اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے۔ تو کبھی امام صاحب کو، خطیب صاحب کو سورۃ الاعلی اور اس کے ساتھ سورۃ الغاشیہ یہ پڑھنا چاہیے، اور کبھی سورۃ الجمعہ اور سورہ المنافقون یہ پڑھنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 453۔ وعن زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، ثم رخص فی الجمعۃ، پھر اللہ کے نبی نے جمعے کی نماز کے لیے مسجد آنے کی رخصت دی جن لوگوں نے عید کی نماز پڑھ لی تھی۔ فقال، اور ساتھ میں یہ کہا ہے، من شاء ان یصلی فلیصلی، جس کا دل کرتا ہے یہ کہ وہ جمعے کی نماز پڑھ لے تو جمعے کی پڑھ لے، نہیں تو ظہر کی نماز پڑھ لینا۔ رواہ الخمسۃ الا الترمذیہ، یہ ابو داود اور نسائی، ابن ماجہ ان کی روایت ہے، اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ روایت سندن بالکل درست ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی دن عید اور جمعے کا دن ایک ہو جائے، عید کا دن بھی ہے اور ساتھ میں جمعے کا دن بھی ہو، تو اس صورت میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک رخصت موجود ہے، جو لوگ عید کی نماز پڑھ لیں، باجماعت نماز انہوں نے ادا کر لی، اب جمعے کی نماز باقاعدہ طور پر باجماعت ادا کرنا ان کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کر لے، کوئی مسئلہ نہیں،
لیکن اگر کوئی شخص آ کر جمعے کی نماز پڑھنا چاہے تو اس کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ رخصت دی ہے اللہ کے نبی نے کہ گھروں میں صرف ظہر کی نماز ادا کر لے، لیکن اگر کوئی جمعے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو غلطی لگی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن پھر نہ جمعے کی نماز پڑھنی ہوگی نہ ظہر کی، یعنی جس کسی شخص نے عید کی نماز ادا کر لی تو عید کی نماز پڑھ لینے کی وجہ سے اب ظہر اور جمعہ دونوں میں رخصت ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جمعے کے دن کی حاضری میں رخصت موجود ہے، البتہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن حاضر ہو کر جمعہ نہیں ادا کرنا چاہتا تو وہ ظہر کی نماز پڑھ لے، اپنے گھر میں پڑھ لے۔ اگر کسی جگہ پر اس کو جماعت ملے تو وہ ظہر کی نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔